بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے امام پیشوا ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے، مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے۔ تو اللہ نے وہاں پر جواب دیا ابراہیم نہ یہودیوں میں سے تھا، نہ عیسائیوں میں سے تھا، نہ مشرکین میں سے تھا۔ وہ تو کیا تھا جی؟ کان حنیفا مسلما، وہ سب دینوں سے کٹ کر ایک دین کی طرف یکسو ہونے والا تھا۔ آج کے درس میں اللہ یہ بتائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار، ابراہیم علیہ السلام کو دل سے چاہنے والے لوگ کون سے ہیں جی؟ فرمایا ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اس زمانے میں پیروی کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کا یہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر ایمان لایا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں۔ کیونکہ یہودیت کے اندر، عیسائیت کے اندر شرک اور کفر پھیل چکا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے اندر یہ چیزیں کیا تھی جی؟ جائز نہیں تھی۔ ہمارے مذہب کے اندر بھی کفر اور شرک کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ تو ہمارے مذہب کے اندر اللہ کا پیغمبر ان چیزوں سے روکتا تھا۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے اندر یہ بھی تھا کہ ختنہ کیا جاتا۔ ہمارے مذہب کے اندر ختنہ اب بھی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہماری موافقت یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کا طواف بھی ہم کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی موافقت کے اندر ہم قربانی بھی کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں کے اندر ہم موافقت کرتے ہیں۔ لیکن یہودی اور عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان چیزوں میں موافق نہیں تھے۔ آگے فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کے لوگوں کیوں تم کفر اختیار کرتے ہو حالانکہ تم خود کیا ہو جی؟ گواہ ہو۔ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر اللہ کے پیغمبر کی وہ تمام صفات لکھی ہوئی ہیں جس پیغمبر نے آخر کے زمانے میں آنا ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں جی؟ انکار کرتے ہیں۔ دوسرے پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اللہ کے پیغمبر کو کیا کرتے تھے؟ پہچانتے تھے، لیکن اپنی دکان بند ہوتی تھی اس لیے وہ انکار کرتے تھے۔ فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، اے اہل کتاب حق کو باطل کے ساتھ کیوں رلا ملا کر بیان کرتے ہو جی؟ جو حق ہے اس کو کھل کر حق بیان کرو، باطل کو باطل کو، لیکن ایسا کر نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی پگڑیاں پھر کیا ہوتی تھی؟ نیچے آتی تھی۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ ان آیات کا شان نزول اہل کتاب کا ایک گروہ اس نے یہ سازش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ نام اسلام کا لے کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہم مسلمانوں کے اندر گھسیں گے صبح کے وقت، پھر ان کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، ان کے ساتھ تعلیم و تعلم کریں گے۔ جب شام کا وقت ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے بڑے بڑے مولویوں سے پوچھا ہے، پیروں سے پوچھا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو وہ پیغمبر ہی نہیں ہے جس کی بشارتیں تورات میں آئی ہیں یا انجیل میں آئی ہیں۔ اور دوسری بات، ہم نے خود تجربہ کیا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم مسلمانوں کے ساتھ رہے ہیں،
یہ ہمارے تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ وہ پیغمبر نہیں ہے جس کی بشارتیں تورات اور انجیل میں تھیں۔ اب اس کا فائدہ ان کو کیا ہوگا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ جو ابھی ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جو ایمان کے اعتبار سے کچے ہیں، وہ کیا ہو جائیں گے جی؟ واپس اب پلٹ جائیں گے۔ اور یہ بات آپ نے کئی بار سنی ہے، مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ کیا تھے جی؟ فل پاور والے تھے۔ سیاست کے اعتبار سے بھی فل پاور والے تھے۔ تو جب دیکھیں گے نا جی یہ اہل کتاب پڑھے لکھے لوگ اسلام کو غلط کہہ رہے ہیں، تو جو نہ سمجھیں، ان پڑھ ہیں، جن کی عقل یہاں تک پہنچتی نہیں ہے کہ یہ بات اچھی ہے، یہ غلط ہے، یہ سچی ہے، یہ جھوٹی ہے، تو وہ ہمیں دیکھیں گے کہ یہ تو پڑھے لکھے لوگوں نے کیا کر دیا جی؟ دین اسلام کا انکار کر دیا ہے، تو وہ بھی کیا کر دیں گے جی؟ دین اسلام کا انکار کر دیں گے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہو جائے گا جی۔ پھر اگلی آیت کے اندر ان کی ایک مزید خباثت کا ذکر اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی جب اپنے ایک گروہ کو مسلمانوں کے پاس بھیجتے ہیں نا تو ساتھ میں نصیحت بھی کرتے ہیں، خیال کرنا تم ان کے پاس جا رہے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کی تصدیق ہی کر بیٹھو جی، مسلمان ہی ہو جاؤ۔ خیال یہ کرنا ہے کہ ان کی بات تم نے دل سے نہیں ماننی، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ بھی کیا ہے اس بات کا خیال کرنا تم مسلمان بن کر ان کی محفل کے اندر، مجلس کے اندر بیٹھ جانا کہ کہیں تمہارا دوسرا یہودی ان کی محفل میں آ کر مسلمان تو نہیں ہو رہا، لہٰذا خیال یہ کرنا ہے نہ تم نے خود وہاں پر جا کر ان کی باتوں کی تصدیق کرنی ہے، نہ کسی اور کو تصدیق کرنے دینی ہے۔ ہاں یہ اب قرآن کہتا ہے نا یہ خباثتیں کیوں کرتے تھے جی؟ نہ خود مسلمان ہوتے تھے نہ کسی اور کو ہونے دیتے تھے، یا یہ کہ مسلمان دلوں کو، ایمانوں کو تذبذب کا شکار کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم، ان کے دلوں کے اندر حسد تھا۔ یہ نبوت، یہ رسالت بنی اسرائیل کے اندر وہ شروع سے چلی آ رہی ہے، تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ پیغمبر کیسے آ سکتا ہے؟ حالانکہ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آخری پیغمبر کو کیا فرمائیں گے جی؟ مبعوث فرمائیں گے، لیکن وہ جان بوجھ کر کے خباثت کرتے تھے۔ اور دوسری ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں پورے جہان کے اوپر فضیلت دی ہے، گویا کہ یہودی کیا ہے جی؟ سب کے اوپر اعلیٰ درجے کے ہیں جی۔ تو وہ قرآن میں آتا ہے جیسے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، میں نے تمہیں فضیلت دی ہے عَلَى الْعَالَمِينَ، جہان والوں کے اوپر۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمیں قیامت تک کے لیے کیا کر دی ہے جی؟ فضیلت دے بیٹھی ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ نے یہودیوں کو، اس موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو، وہ فرعون کے دور کے اندر کیا کی تھی جی؟ وہ ایک فضیلت دی تھی، نہ کہ پوری جہان کے اوپر فضیلت دی ہے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ قل ان الفضل بید اللہ، میرے پاک پیغمبر اپنی زبان سے اعلان کیجئے یہ جو نبوت کا ملنا یہ ایک اللہ کا فضل ہے، اور یہ اس کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی طرف سے نبوت کو حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، وہ بھی چیز ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبوت سے سرفراز کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، قادیانیوں کا ایک عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، ذکر و اذکار کرے، ریاضتیں کرے، یعنی کہ اچھی خاصی وہ محنت کرے دین کے اندر، تو وہ بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے العیاذ باللہ کہ بندہ پیغمبر بن جاتا ہے۔ اور بعض ٹائم ایسی عبادت کرے کہ جو حد درجے کی ہو، وہ کہتا ہے کہ پیغمبر سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یختص برحمتی من یشاء، یہ نبوت ایک اللہ کی رحمت ہے، جسے وہ چاہتا ہے اس سے سرفراز کرتا ہے، یہ بندے کے اپنے کمالات سے بندے کو نہیں ملتی۔ ان اولی الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں سے زیادہ قریب بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، للذین، البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہذا النبی، اور یہ پیغمبر ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں آمنوا جنہوں نے ایمان لایا ہے اس پیغمبر کے اوپر، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ دوست ہے مومنوں کا، ودت طائفۃ،
چاہتا ہے ایک گروہ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، وہ تم کو گمراہ کر دیں، وما یضلون، وہ نہیں گمراہ کر سکتے، الا انفسہم، وہ نہیں گمراہ کرتے الا انفسہم، مگر اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جو تورات اور انجیل میں ہے، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود کیا ہو جی، گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق، کیوں ملاتے ہو حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو حق کو چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ وقالت طائفۃ، کہا ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس چیز کے ساتھ، اس چیز کے اوپر، انزلہ، جو اتاری گئی ہے، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائیں، یعنی ان مسلمانوں کے اوپر جو قرآن اتارا گیا ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ، وجہ النہار، دن کے پہلے حصے کے اندر، اور وکفروا آخرہ، اور دن کے آخری حصے کے اندر اس کا انکار کرو۔ غرض کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ کچے عقیدے کے لوگ بھی کیا ہو جائیں، واپس آ جائیں۔ ولا تؤمنوا، خیال کرنا، ولا تؤمنوا، تم مت تصدیق کرو، الا، مگر، لمن تبع دینکم، واسطے اس شخص کے، تبع دینکم، جو تمہارے دین کی اتباع کرتے ہیں۔ قل، کہہ دینا میرے پاک پیغمبر، ان الہدی ھدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد، یہ کہ دیا جائے، احد، کوئی ایک، مثل ما اوتیتم، مثل اس کے جو تم کو دیا گیا ہے، بنی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو جو نبوت ملتی تھی، آج اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا تو جلتے کیوں ہو؟ او یحاجوکم، یا وہ جھگڑا کریں مسلمان تمہارے ساتھ، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، تو اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ قل، کہہ دینا میرے پاک پیغمبر، ان الفضل بید اللہ، بے شک فضیلتیں، شانیں، رفتیں، بید اللہ، اللہ کے ہاتھوں میں ہے، یؤتی، وہ دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ کیا ہے جی، وسعتوں والا ہے، وسیع علم والا ہے۔ یختص برحمتہ، وہ اللہ خاص کرتا ہے اپنی اس رحمت کے ذریعے، اس نبوت اور رسالت کے لیے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضلوں والا ہے۔